علم کلام یعنی علم عقائد کے اندر امت مسلمہ میں دو بڑے گروہ موجود ہیں۔ ایک کو اشاعرہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو ماتوریدیہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پہلا امام ابو الحسن علی بن اسماعیل بن اسحاق الاشعری کی طرف منسوب ہے، اور دوسرا امام ابو منصور محمد بن محمود الماتوریدی الحنفی کی طرف منسوب ہے۔ بنیادی اور اساسی اور مرکزی عقائد میں تو کوئی اختلاف نہیں، تاہم فروعی مسائل میں کچھ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ عقل ہے۔ اور ہم نے گزشتہ قسط میں ذکر کیا تھا کہ علماء دیوبند کے ہاں عقل کا کیا مقام ہے، عقل کی حیثیت کیا ہے، اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ علماء دیوبند یہ مانتے ہیں کہ عقائد کے فروعی مسائل میں بھی ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی بڑے امام کی طرف ہی خود کو منسوب کریں۔ لہذا اب یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ علماء دیوبند اشعری ہیں یا ماتوریدی ہیں۔ چونکہ شاہ ولی اللہ جو دیوبند کی بنیاد، اساس اور مورث اعلیٰ ہیں، وہ اشعری تھے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ علماء دیوبند بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اشعری ہی ہیں۔ تاہم ان کے بعض دوسرے مسائل اور علمی نکات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ماتوریدیت کی طرف مائل ہیں۔ اسی لیے قاری طیب صاحب نے یہ کہا کہ علماء دیوبند اشعری اور ماتوریدی دونوں ہیں، یعنی وہ اشعریت اور ماتوریدیت کے جامع ہیں۔ اور پھر اس کی تفصیل ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ کا اختلاف کوئی زیادہ بڑا اختلاف نہیں ہے۔ علامہ ابن کمال پاشا کے نزدیک کل 12 مسائل ہیں جو اشاعرہ اور ماتوریدیہ کے درمیان مختلف ہی ہیں۔ تاہم اس سلسلے میں سب سے اہم ترین مختلف فی مسئلہ یہ ہے کہ آیا شریعت نے ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ چیزیں اپنی ذات کے لحاظ سے اچھی ہیں اور خوبصورت ہیں، اور ان کا عمدہ اور اچھا ہونا یہ عقل کے لحاظ سے ہے یا شریعت کے لحاظ سے ہے؟ مثلا شریعت نے ہمیں روزے کا حکم دیا ہے، تو کیا یہ روزہ اپنی ذات کے لحاظ سے اچھا عمدہ ہے جسے اختیار کرنا چاہیے اور شریعت نے آ کر حکم دے دیا، یا شریعت کے حکم نے اس روزے کو عمدہ اور اچھا اور خوبصورت بنا دیا؟ اس کو سادہ الفاظ میں وہ اپنی اصطلاح میں اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ اعمال کا حسن اور قبح شرعی ہے یا عقلی ہے۔ اشاعرہ کا یہ ماننا ہے کہ اعمال کے اندر، احکامات کے اندر اور ان چیزوں کے اندر جن کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے ان میں حسن اور عمدگی موجود ہے، تاہم یہ حسن اور خوبصورتی شریعت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، شریعت کے حکم کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اپنی ذات کے لحاظ سے ان چیزوں کے اندر کوئی حسن موجود نہیں تھا، اسی طرح اپنی ذات کے اعتبار سے ان میں قبح بھی موجود نہیں تھا۔ جبکہ ماتوریدیہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت نے ہمیں جن امور کا حکم دیا ہے وہ چیزیں اپنی ذات کے لحاظ سے حسین، عمدہ اور اچھی تھی، اور شریعت نے آ کر ہمیں ان کی تعمیل کا حکم دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے زنا کو اپنی ذات کے لحاظ سے برا کہا، انہ کان فاحشہ۔ اسی طرح شراب سے روکتے ہوئے رجس من عمل الشیطان کہہ کر اس کا ذاتی خبث اور ذاتی گندگی کو بیان کیا۔ اور پھر عقلی اصول بھی یہ ہے کہ کسی حکم کے اندر پہلے علت موجود ہو اور پھر بعد میں جا کر اس کا حکم صادر کیا جائے۔ یعنی علماء ماتوریدیہ کے ہاں چیزوں کے اندر حسن اور قبح اپنی ذات کے لحاظ سے موجود ہوتا ہے۔ جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا وہ تکوینی طور پر پہلے سے حسین تھی، عمدہ تھی، اچھی تھی، اور پھر شریعت نے حکم دے کر تشریع اور تکوین کو آپس میں ملا دیا۔
یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے عقل و شعور اور استدلال کے استعمال کا حکم دیا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، پوری روشنی میں ہوں میں اور میری پیروی کرنے والے۔ اسی طرح کہا لآیات لقوم یعقلون، لآیات لقوم یتفکرون، لآیات لأولی الالباب اور لآیات لأولی النہی۔ یہ تو اشاعرہ اور ماتوریدیہ کے ہاں اصولی مسئلہ ہے جس میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ علماء دیوبند کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ علماء دیوبند یہ کہتے ہیں کہ چیزیں اپنی ذات کے لحاظ سے حسین اور قبیح ہوتی ہیں، ان میں حسن اور قبح پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان چاہے وہ مذہب کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، یعنی دنیا کے تمام لوگوں کے ہاں احسان کرنا یہ اچھی چیز ہے، عدل کرنا اچھی چیز ہے اور ظلم کرنا بری چیز ہے۔ سب کے ہاں علم حاصل کرنا اچھی چیز ہے اور جہالت بری اور قبیح ہے، اور یہی موقف ماتوریدیہ کا ہے، جبکہ اشاعرہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تاہم علماء دیوبند ساتھ ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ ان احکام کے اندر موجود حکمتوں کا تلاش کرنا اور عقلی طور پر سمجھنا یہ عقل کے لیے اتنا آسان کام نہیں ہے، اور شریعت ہی ہے جو آ کر کسی چیز کے بارے میں ہمیں خبر دیتی ہے تو ہمیں اس میں موجود حسن اور قبح کا صحیح ادراک ہو جاتا ہے۔ شاعرہ تو پہلے سے یہی موقف رکھتے ہیں اور اسی بات کے قائل ہیں، جبکہ ماتوریدیہ بھی اس سے اختلاف نہیں کرتے۔ اسی طرح علماء دیوبند یہ بھی مانتے ہیں کہ کوئی چیز جس کا شریعت حکم دے رہی ہو وہ پہلے سے حسین تھی، عمدہ تھی، تاہم شریعت کے حکم کے ساتھ اس کی عمدگی میں اور اس کے حسن میں اضافہ ہو گیا ہے، اور جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے، منع کیا ہے، وہ پہلے سے قبیح تھی، بری تھی، اور شریعت کے روک دینے کے بعد ان کی قبح اور برائی اور گندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ صورت بھی ممکن ہوتی ہے کہ ایک چیز اپنی ذات کے لحاظ سے حسن ہو مگر وہ انسانوں کے استعمال میں آنے کے بعد قبیح ہو جائے، یعنی انسانوں کا اس چیز کو استعمال کرنا یہ قبیح اور برا ہو تو شریعت اس کا لحاظ کرتے ہوئے بھی اس چیز سے روک دیتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شرعی جزئیات کا حسن اور قبح ان کے اصول کی نسبت سے دیکھا جائے تو عقلی ہے، اور شرعی تجویز کی نسبت سے دیکھا جائے تو یہ شرعی ہے، اور یہ دونوں چیزیں ناقابل انکار ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماء دیوبند یہاں بھی اشعریت اور ماتوریدیت کے جامع ہیں اور ایک معتدل موقف پر قائم ہیں۔